الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 2.235 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 235 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ترجمہ، پھر تفسیر، آخر میں اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اس آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں۔ آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ کر سکیں، اور جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں کفار کی نقل و حرکت اور ان کے ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے عبداللہ بن جحش کی سربراہی میں ایک مختصر دستہ نخلا کی طرف بھیجا جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ کفار اور مشرکین کے بارے میں خبریں جمع کرے کہ وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، چونکہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کی دشمنی میں جنگ کی تیاری کیا کرتے تھے، مختلف طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے حربے استعمال کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی خبریں لانے کے لیے ایک صحابی کو بھیجیں، اور آپ نے عبداللہ بن جحش کو اس کام کے لیے چنا اور ایک مختصر دستہ ان کے ساتھ نخلا کی طرف بھیجا۔ نخلا مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ یہاں لیفٹ پہ میپ میں دیکھیں مکہ ہے اور نیچے حصے میں طائف ہے، اور طائف کے راستے میں نخلا نام کا مقام آتا ہے۔ ان کی مٹ بھیڑ مشرکین کے قافلے سے ہو گئی، لیکن یہ جو چھوٹا سا دستہ تھا ان کا انکاؤنٹر ہوا راستے میں مشرکین کے قافلے سے، چنانچہ ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھ مارا گیا اور 3 آدمیوں کو ساز و سامان سمیت گرفتار کیا گیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا مسلمان اس خیال میں تھے کہ رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا اور جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ رات کو رجب کا چاند ہو گیا تھا، اور رجب کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہے، یعنی اس میں جنگ و جدال حرام ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اپنے ڈیفنس کے لیے لڑنا تھا مشرکین کے قافلے سے، چونکہ ان کے بیچ انکاؤنٹر ہوا تھا، اور مسلمان یہ خیال میں تھے کہ جس رات لڑائی ہوئی اس رات شاید چاند نہیں دکھائی دیا، اور ابھی جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس کی 30 تاریخ ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ رجب کا چاند دکھ چکا تھا، اور رجب کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہے، یعنی اس میں جنگ لڑنا حرام ہے۔ اس واقعے سے کفار مکہ اور یہود اور منافقین مدینہ کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک سنہری موقع ہاتھ آ گیا، چونکہ رجب کا چاند دکھ چکا تھا اور رجب کے مہینے میں ایک کافر مارا گیا تھا، اس لیے کفار مکہ، یہود اور منافقین کو یہ بہانہ مل گیا کہ مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلائے، پروپیگنڈے کرے۔ انہوں نے ادھم مچانا شروع کر دیا کہ ذرا دیکھو ان مسلمانوں کو، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود ماہ حرام یعنی رجب میں قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے، یعنی اس بات کو ایک موقع جان کے دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف زہر پھیلانا شروع کر دیا۔ اس آیت میں اس پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے، ماہ رجب کی بڑی عزت و حرمت ہے
اور اس میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کفار کو چاہیے کہ اپنے کرتوتوں پر بھی نظر رکھیں۔ یعنی یہ آیت جو انڈر فوکس ہے، آیت نمبر 217 سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک حرام مہینے میں جنگ کرنا گناہ ہے، غلط کام ہے، لیکن کفار کے جو اعمال ہیں، کفار نے جو فتنہ فساد کھڑا کر رکھا ہے اسلام کے خلاف، وہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وہ لوگوں کو راہ خدا سے روکتے تھے۔ راہ خدا سے روکنا یعنی لوگوں کو حق قبول کرنے کی اجازت نہ دینا، اور اس امر میں ان کی آزادی جو ایک انسانی حق ہے سلب کرنا۔ انہیں کوئی بندے کو اسلام قبول کرنے نہیں دیتے تھے، اور بائی چانس کوئی قبول کرتا تو اس کی جان کے در پہ ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا جو نہایت سنگین جرم ہے۔ مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا، مسلمانوں کو وہاں داخل ہونے سے منع کرنا، یعنی کعبے میں انہوں نے بت رکھ چھوڑے تھے اور پھر مسلمانوں کو وہاں داخل ہونے سے بھی انہوں نے منع کر دیا تھا۔ مکے کے باشندوں کو صرف اسلام کی بنیاد پر وہاں سے نکال دینا جو ایک عظیم جرم ہے، یعنی مکے کے جو لوگ اسلام لائے تھے ان کو یا تو جان سے مار دینا یا مکہ چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور کرنا، یہ سارے کام کفار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں بے شک قتال گناہ ہے، لیکن یہ سارے جرائم اس گناہ سے بڑے گناہ ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کا فتنہ جو قتل و خون ریزی سے بھی بدتر ہے وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ مذہبی اور نظریاتی بنیادوں پر اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھنا اور مسلمانوں کو دوبارہ کافر بنانے کی سر توڑ کوشش کرنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے کہ مسلمانوں کو حق کے راستے سے پلٹا لے، ان پر جبر زور زبردستی کر کے ان کو اسلام کے راستے سے ہٹا دینا، یہ گناہ عظیم ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اس انداز میں فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یعنی کفار اور مشرکین مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ کر سکیں، یعنی اگر ان کے بس میں ہوتا تو مسلمانوں کو ان کے دین سے بھی پھیر دیں۔ آیت کے آخری حصے میں یعنی آیت نمبر 217 سورہ بقرہ کی، اس میں تنبیہ کی گئی یعنی وارننگ دی گئی کہ خبردار اگر کسی مسلمان نے کفار کی زبردستی سے اپنا مذہب بدل دیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گیا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا، اور وہی اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی اگر مسلمانوں پر کفار نے بہت زیادہ ظلم کیا، جبر کیا، اور ان کے ظلم اور جبر سے پریشان ہو کر اگر مسلمان اپنے دین کا راستہ چھوڑ کر پھر کفر کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو پھر ان کے ساری نیکیاں، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور اللہ کی نظر میں ایسے مسلمان جہنم کے حقدار ہوں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس واقعے کی مزید تفصیل لکھتے ہیں جب یہ لشکر سرکار نبوی میں پہنچا، یعنی عبداللہ بن جہش کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے واقعہ سن کر ناراضگی ظاہر فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کو کب کہا تھا؟ نہ تو قافلے کا کچھ مال آپ نے لیا، نہ قیدیوں کو قبضے میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول و فعل سے مسلمان سخت نادم ہوئے اور اپنی گناہ گاری کا انہیں یقین ہو گیا، اور مسلمانوں نے بھی انہیں کچھ کہنا سننا شروع کیا۔ یعنی جب عبداللہ بن جہش کا دستہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر اپنی ناگواری کا اظہار کیا، یہاں تک کہ دوسرے مسلمان بھی اپنی ناگواری کا اظہار کرنے لگے۔ ادھر قریشیوں نے تانا دینا شروع کیا کہ محمد اور آپ کے صحابہ حرمت والے مہینوں میں بھی جدال و قتال سے باز نہیں رہتے۔ دوسری جانب یہودیوں نے ایک بدفعلی نکالی، چونکہ عمرو قتل کیا گیا تھا، انہوں نے کہا اب لڑائی پر رونق اور خوب زور و شور سے لمبی مدت تک ہوگی۔ یعنی قریش کے لوگوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام حرمت والے مہینوں میں جنگ کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ یہودیوں نے بھی اپنا یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ چونکہ ایک طاقتور کافر
نون کافر بھی مارا گیا تھا، لہٰذا یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی بلکہ اور زور و شور سے ہوگی اور لمبی مدت تک ہوگی۔ ان کے اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر بالفرض جنگ حرمت والے مہینے میں ہوئی بھی تو اس سے بھی بدترین تمہاری سیاہ کاریاں موجود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جواباً اس آیت کو نازل کیا کہ اگر بائی چانس یہ لڑائی حرمت والے مہینے میں ہو گئی تو پھر کفار اور مشرکین کے سیاہ کاریاں بھی تو کچھ کم نہیں ہیں۔ تمہارا یہ فتنہ کہ تم دین اللہ سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی اپنی تمام تر امکانی کوشش کر رہے ہو، یہ اس خطر سے بھی بڑھ کر ہے، اور تم نہ تو اپنے ان کاموں سے رکتے ہو، نہ توبہ کرتے ہو، نہ اس پر نادم ہوتے ہو۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد مسلمان اس رنج و افسوس سے نجات پا گئے۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو مسلمانوں کو صدمہ تھا وہ صدمے سے باہر آ گئے، چونکہ یہ حرکت ان سے نادانی میں ہوئی تھی، ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ رجب کا چاند دکھ چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ اور قیدیوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ قریشیوں نے پھر آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ ان دونوں قیدیوں کا فدیہ لے لیجئے۔ انہیں 2 قیدی قریشیوں میں سے تھے تو ان کا فدیہ قریشیوں نے آفر کیا۔ آپ نے فدیہ لے لیا اور دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حکم بن کیسان رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہ گئے، آخر بیر معونہ کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ہاں، عثمان بن عبداللہ مکہ واپس گیا اور وہیں کفر ہی میں مرا۔ ان غازیوں کو یہ آیت سن کر بڑی خوشی حاصل ہوئی، یعنی مسلمانوں کو جب اطلاع ہوئی کہ اللہ نے آیت نازل کی تو انہیں بہت خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے، حرمت والے مہینوں کی بے ادبی کے سبب سے، دوسرے صحابی کی چشمک یعنی رخاوت کی بنا پر، کفار کے طعن کے باعث انہیں سارے مسائل ابھر گئے تھے وہ ایک انکاؤنٹر سے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو رنج و غم ان کے دلوں پر تھا، یعنی مسلمانوں کے دلوں پر تھا، غازیوں کے دلوں پر تھا، سب دور ہو گیا۔ لیکن اب یہ فکر پڑی کہ ہمیں اخروی اجر بھی ملے گا یا نہیں، ہم غازیوں میں بھی شمار ہوں گے یا نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنی رحمت کی امید دلائی اور ان کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا اور مکے کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا حرام مہینوں میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اس طرح کے فتنے پیدا کرنا قتل سے بڑا گناہ ہے۔ کفار کی خواہش یہ رہتی ہے کہ مسلمانوں کو دین سے پھیر دیں، لیکن اگر کوئی مسلمان دین سے پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال ضائع کر دے گا اور جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔